اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، ساتھیوں، خواتین حضرات، سورہ بقرہ کی 2 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 183 اور 184۔ یہ 2 آیتیں رمضان اور روزے سے متعلق ہیں۔ ان کا مختصر سا ترجمہ سن لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ان کی تشریحات آئیں گی۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے اسی طرح جس طرح سے تم سے پہلے والی امتوں پر فرض قرار دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ یہ چند گنتی کے دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پس تم میں سے جو مریض ہو یا سفر پر ہو وہ ان گنتی کے ایام کو بعد میں پورا کرے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو کسی روزے دار کو کھانا کھلانے کی استطاعت رکھتا ہو اس پر لازم ہے کہ وہ ایک مسکین کا فدیہ دے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، اور کوئی جو نیکی میں سبقت کرے تو اسی کے لیے بھلا ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ روزہ رکھنا ہی بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ ان 2 آیتوں میں 2 بنیادی اور اہم باتیں ہیں، انشاءاللہ اس کی تشریح کی جائے گی۔ پہلی آیت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے۔ خطاب کا انداز تحکمانہ انداز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بڑی شفقت اور مہربانی کا لب و لہجہ اختیار کرتے ہوئے یا ایھا الذین آمنو، دنیا میں جب بھی قانون بنایا جاتا ہے یا قانون کا ڈکلیریشن ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے اس کی زبان تحکمانہ ہوتی ہے۔ بلکہ کسی بھی اسکول کے آپ مینول لے کر دیکھ لیجئے کہ اس اسکول کا مینول خود بتاتا ہے کہ آپ کے بچے کو 9 بجے آنا چاہیے اور شام میں 5 بجے جانا چاہیے، اور اس کے ساتھ فلاں والدین آئے یا ڈرائیور ساتھ آئے وغیرہ وغیرہ، جو رولز اور قوانین وضع کیے جاتے ہیں اس کا انداز بڑا تحکمانہ ہوتا ہے، اور دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ایک روزے کا حکم دیا، ایک عبادت کا حکم دیا، لیکن اس کا انداز تحکمانہ نہیں بلکہ مشفقانہ ہے، اور خطاب ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے۔ کتبہ کا مطلب جو ہے فرض قرار دینا، ضابطہ بنانا، قانون تمہارے لیے بنا دیا جانا۔ یہ تمہارے لیے قانون اللہ تعالیٰ نے طے کیا، یہ تمہارے لیے اس نے فرض قرار دیا، یہ تمہاری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بنا دیا کہ تم روزے رکھا کرو۔ اس کے بعد دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ روزے جب تم پر فرض کیے گئے تو ایسا نہیں کہ یہ پہلی مرتبہ ہے جو تم پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں، بلکہ اس سے پہلے پچھلی امتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے روزے فرض قرار دیے تھے۔ یہ دراصل موٹیویشن کے لیے، ترغیب کے لیے، ابھارنے کے لیے اس نیکی کی طرف۔ یہ کوئی ایسی مشقت والی نیکی نہیں ہے کہ جو پہلی مرتبہ امتوں میں اور تاریخ میں اور ملل کے درمیان تمہارے اوپر پہلی مرتبہ یہ روزہ فرض قرار دیا گیا ہے، بلکہ تاریخ میں ایسا بارہا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم اور ہر ملت پر روزے فرض قرار دیے تھے۔ اس کی تفصیلات تو الگ ہیں۔ بہرحال ایک کتاب علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جذبہ عبودیت۔ اس کتاب کے آغاز میں علامہ ابن تیمیہ نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ عبادتوں کا جو تصور اسلام دیتا ہے یہ انسانی فطرت کا عین مطابق ہے، اور پچھلی امتوں میں بھی یہ تصورات پائے جاتے تھے۔ عبادت کا تصور مثلا نماز ہے، خدا کے آگے پرستش کرنا، اس کی پوجا کرنا اور اس کے آگے اپنے سر نیاز کو خم کرنا، اس کا تصور ہر مذہب کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن وہ خامیوں سے بھرا ہوا ہے دیگر مذاہب کے اندر، یا اس کے اندر تحریف ہو گئی ہے۔ کامل شکل میں اور مکمل شکل میں اور صحیح شکل میں اگر موجود ہے تو وہ صرف اسلام کے پاس ہے نماز۔ اسی طرح روزے، تمام امتوں کے اندر روزوں کا تصور پایا جاتا
تھا اور آج بھی کسی نہ کسی شکل میں روزے کا تصور پایا جاتا ہے، غیر مسلموں کے درمیان بھی، عیسائیوں کے درمیان بھی اور یہود کے درمیان بھی، اور اس ملک میں ہندوؤں کے درمیان بھی روزے کا ایک تصور پایا جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے، کوئی دودھ پی کر روزہ رکھتا ہے، کوئی پھل کھا کر روزہ رکھتا ہے، کوئی آدھے دن کا روزہ رکھتا ہے، کوئی ایسا روزہ رکھتا ہے کہ زمین کے نیچے اگنے والی چیزوں کو نہیں کھانا ممنوع ہے، باقی ساری چیزیں کھا سکتے ہیں، پیاز اور لہسن وغیرہ نہیں کھاتے، باقی چیزوں کو وہ کھاتے ہیں۔ تو روزے کا تصور کسی نہ کسی شکل میں، بگڑی ہوئی شکل میں دیگر امتوں کے درمیان بھی موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم پر روزے جو فرض قرار دیے گئے ایسے ہی روزے پچھلی امتوں پر بھی فرض قرار دیے گئے تھے۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ اس کی تفصیلات، کہ روزے کے اوقات کیا تھے، اس کی تعداد کتنی تھی، کئی مہینوں میں روزے رکھے جاتے تھے، یہ بات تو نہیں ہے۔ البتہ یہ طے شدہ ہے کہ روزہ ایک عبادت، ایسی عبادت ہے جو دیگر انبیاء کی امتوں پر بھی فرض تھے۔ اسی طرح حج بھی، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حج کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ کسی مقدس جگہ کی زیارت کرنا، وہاں جانا، طواف کرنا، قربانی کرنا، یہ سب دیگر اقوام کے پاس بھی کچھ بگڑی ہوئی شکل میں اس کے تصورات پائے جاتے ہیں، لیکن اسلام کے پاس حج کا کامل اور مکمل تصور پایا جاتا ہے۔ یہ دو باتیں تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، پہلی آیت کے ٹکڑے میں بتایا، ایک تو یہ کہ روزے تم پر فرض قرار دیے گئے، اور دوسرے یہ کہ پچھلی امتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے روزے فرض قرار دیے تھے۔ اب اس کے بعد ان روزوں کو فرض قرار دیے جانے کا جو مقصد قرآن مجید بتاتا ہے، اس پر تھوڑی سی گفتگو ہم کریں گے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو، اس لیے تم پر روزے فرض قرار دیے گئے۔ پہلے تو روزوں پر اور پھر تقوی پر، یہ دو موضوع پر آج ہم بات کریں گے، روزہ کیا ہے اور تقوی کیا ہے۔ انہی دو موضوع پر، ان دو آیتوں کی روشنی میں ہم بات کریں گے۔ پہلا جو نقطہ ہے وہ صوم ہے، روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے، روزہ تمہارے لیے لازم قرار دیا گیا ہے۔ روزہ ہم اردو میں کہتے ہیں اور عربی میں صوم کہا جاتا ہے، اور عربی میں یہ لفظ صوم کہاں سے آیا، اس پر علامہ حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ کی، علامہ حمید الدین فرائی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق بتاتی ہے، اور انہوں نے جاہلیت کے زمانے کے شعراء عرب کے اشعار کے حوالے سے بتایا ہے کہ صوم دراصل گھوڑے کی تربیت کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ گھوڑوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا، صائم گھوڑا، اور وہ گھوڑا جس کو خاص قسم کی تربیت دی جاتی تھی۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ عرب میں دو ہی سواری تھی، یا تو اونٹ یا گھوڑے پائے جاتے تھے، اور سورہ والعادیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ گھوڑے کس طرح سے لوگ استعمال کرتے تھے، اور بہت سخت اور جانفشانی کے سفر میں جب کسی بستی پر جاتے ہیں، راتوں رات سفر کرتے ہیں اور دھاوا بولتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، تو وہاں جس جانور کو سواری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ جانور گھوڑا ہوا کرتا ہے، اونٹ وہاں استعمال نہیں ہوتا۔ تو دو جانوروں میں سے گھوڑا ایک بڑا قیمتی جانور ہوتا تھا، اور گھوڑا ایک تو سفر کے لیے اور دوسرا جہاد کے لیے یا ڈاکہ زنی کے لیے، لوٹ مار کے لیے لوگ استعمال کیا کرتے تھے۔ آپ تصور کیجئے کوئی گھوڑا یہ کہے کہ میں رات میں چلنا نہیں چاہتا، میں پتھریلی زمین پر پیر رکھنا نہیں چاہتا، میں گرم ریت پر پیر رکھنا نہیں چاہتا، تو آخر ایسے سواری پر کیا اعتماد کر کے کوئی بڑا اقدام کیا جا سکتا ہے؟